وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون۔ عزیز بھائیوں، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی یہ انتہائی کم اور انتہائی مختصر زندگی ہے، اور بہت جلد ہم سب نے یہاں سے جانا ہے۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کو بار بار اور مختلف مواقع اور مختلف جگہوں میں مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب یہ ہماری سوچ کو تبدیل کرتا ہے، ہماری فکری رہنمائی کرتا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی یہ ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ متاع ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ فریب کی زندگی ہے۔ قرآن مجید نے اس کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ کہیں اس کو متاع کہا، یہ متاع ہے۔ عام لوگ متاع کو نہیں سمجھتے کہ متاع کیا ہے۔ متاع الغرور، متاع، امام اصمعی رحمہ اللہ عربی لغت کے بہت بڑے عالم تھے، وہ کہتے ہیں میں اس لفظ کو نہیں سمجھ پا رہا تھا، تو میں نے بہت سفر کیے تاکہ کسی خالص عربی سے یہ لفظ سیکھ سکوں۔ کہتا ہے ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو ایک خاتون اپنی بچی کو کہہ رہی تھی ہات المتاع، مجھے متاع دے دو۔ لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ متاع کیا ہے، تو وہ کوئی گندے سے کپڑے لے کر آئی۔ میں نے دیکھا تو وہ کپڑا یا تو برتن صاف کرنے کے لیے جو عورتیں کپڑا استعمال کرتی ہیں گندا برتن صاف کرنے کے لیے، جو کہیں سیاہ ہو جاتا ہے اور کہیں سرخ، اور یا اس کپڑے کی مانند تھا جس کو عورتیں اپنی ایام ماہواری میں استعمال کرتی ہیں صاف کرنے کے لیے، متاع۔ تو اس کو دھوکے کا سامان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کپڑے کو اگر گرا دیا جائے تو کتا اس کو سمجھتا ہے کہ یہ کہیں گوشت کا ٹکڑا ہے، سرخ رنگ یا مثالہ یا اس طرح کی چیزیں لگی ہوتی ہیں اس پر، وہ کتا اس کو لے کے بھاگتا ہے دور۔ وہاں جا کر جب اس کو اچھی طرح کھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کوئی ہڈی وڈی نہیں ہوتی ہے، کوئی گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوتا، وہ کپڑا ہوتا ہے گندا۔ قرآن مجید نے دنیا کو متاع کہا، چونکہ کتوں سے دھوکہ کہا جاتا ہے، لوگ اس دنیا کی زندگی سے بھی اسی طرح دھوکہ کہا جاتے ہیں۔ اسی طرح متاع الغرور، اس لیے قرآن کہتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے، صرف کھیل۔ مَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، عربی لغت والے سمجھتے ہیں یہاں نفی ہے، اس کے بعد پھر استثناء ہے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا صرف تماشا ہے اور صرف کھیل ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کی زندگی یقیناً وہی اصل زندگی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم میں عقل نہیں ہے؟ فَلَا تَعْقِلُونَ، بازیچے اطفال ہے دنیا میرے آگے، لگتا ہے تماشا صبح شام میرے آگے۔ غالب کہتا ہے بازیچے اطفال ہے دنیا میرے آگے، لگتا ہے تماشا صبح شام میرے آگے۔ ہر روز آپ دیکھتے ہوئے تماشا کیا تماشا، ایک جا رہا ہے دنیا سے دوسرا جا رہا ہے، لعنت ہو رہا، ہم پھر بھی اس میں اتنے مگن ہیں۔ میرا نبی ایک دعا کیا کرتا تھا، یا اللہ لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا کو میرا مطمع نظر نہیں بنانا، یا اللہ کہ یہی مطمع نظر ہو، ساری زندگی کی تگ و دو اسی کے لیے ہو،
سارے رشتے، سارے تعلقات یہ اسی بنیاد پر ہو، یا اللہ ایسا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی میں تجھے صفا پہاڑ سونے کا بنا کر دے دوں، کہا یا اللہ نہیں، کبھی کچھ بھوک لگے تو تیری طرف عاجزی کروں، اور کبھی پیٹ بھر جائے تو شکر ادا کروں، یعنی مختلف۔ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ محمد کے خاندان کی روزی قوت بنا، قوت، کبھی پیٹ بھر جائے شکر ادا کرے، کبھی تھوڑا بہت بھوک لگے تو عاجزی کرے اللہ کے آگے۔ میرا نبی یہی تربیت کرتا ہے جو قرآن نے کی ہے، کہ دنیا کو آدمی ہدف نہ بنایا ہے، یہ کہ یہی دنیا، ایسا نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ لیعمر بالقوم الدیار ویثمر لهم الاموال وما نظر الیہم رحمہ لتضیعہم ارحامہم۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بڑے مال سے نوازتا ہے، انہیں بڑے افراد دے دیتا ہے، بہت سارے افرادی قوت، مالی قوت سے نوازتا ہے، لیکن ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ مال اللہ دے رہا ہے، افراد دے رہا ہے، پھر بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھتا۔ لِتَضْيِعِهِمْ أَرْحَامَهُمْ، اس لیے کہ یہ رشتوں کو کاٹتے ہیں۔ جب مال زیادہ ہوتا ہے نا تو پھر غریب رشتہ دار کو کوئی نہیں پوچھتا، یہ رشتے کٹ جاتے ہیں، یہ تو سارے مال کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ یہ مال کو مال کیوں کہا جاتا ہے؟ مال کو مال کہتے ہی اس لیے ہے، اس کا معنی مائل ہونا۔ دیکھو دنیا کی کوئی بھی چیز اگر اس میں بہتات ہو، کثرت ہو، زیادت ہو تو آدمی کا دل بھر جاتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل نے جو من اور سلوا کہا تھا کہ یا اللہ یہ ایک ہی قسم کا خوراک، ایک ہی قسم کی خوراک، اب سبزی وبزی ہونی چاہیے، تو من اور سلوا عظیم خوراک، ان کا دل بھر گیا تھا، اس لیے سبزی مانگ رہے تھے، لیکن مانگنے کا طریقہ غلط تھا، اس لیے قرآن نے ان پر سرزنش کی۔ ہر چیز جب زیادہ ہو جائے تو یقیناً آدمی کا دل بھر جاتا ہے، لیکن مال سے نہیں بھرتا۔ مال کو مال کہتے اس لیے ہیں کہ اس سے جتنا بڑھتا ہے آدمی کی حرص بڑھتی ہے، یہ آدمی کو بھوکا بناتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، اگر کسی آدمی کے لیے دو بڑی بڑی وادیاں سونے کی ہوں، مال کی من ذہب، ایک روایت میں آتا ہے سونے کی وادیاں ہوں بڑی 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 ہوئی، لابتغى ثالثا، تو تیسری وادی کو تلاش کرے گا کہ تیسری وادی سونے کی بھر کر مل جائے۔ ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، اور انسان کے اس پیٹ کو مٹی کے علاوہ کوئی چیز بھرتا ہی نہیں ہے بالکل۔ نصیبک مما تجمع الدہر کلہ رداء تلوی فیہما وحنوت، شاعر کہتا ہے نصیبک مما تجمع الدہر کلہ، ساری زندگی باغ دوڑ کرتا رہتا ہے، وہ تو کیا لے کر جائے گا اپنے ساتھ؟ 2-3 کپڑے اور تھوڑی سی خوشبو، سارا کچھ یہی رہ جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر تربیت کی۔ آپ لیٹے ہوئے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آئے، دیکھا آپ کے جسم پر چٹائی کے نشانات ظاہر ہیں، رونے لگے، کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے کوئی نرم بستر نہ بنا دیں۔ اب عجیب بات ہے، دیکھ نرم بستر میں کون سا اتنا مسئلہ ہے، کون سی قباحت ہے، لیکن تربیت کا انداز آپ دیکھیے۔ میرے نبی نے فرمایا مالی ولی دنیا، وہ ابن مسعود مجھے دنیا کے ساتھ کیا ہے، انما انا فی الدنیا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، آپ نے فرمایا میری مثال تو اس مسافر کی طرح ہے جو درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے اور چلتا ہے پھر درخت کے سائے میں آدمی کتنی دیر بیٹھتا ہے، سستاتا ہے، تھوڑی دیر سستاتا ہے پھر چلا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا میری مثال اس مسافر کی طرح ہے جو درخت کے سائے میں بیٹھ کر چلتا بنے۔ آپ نے فرمایا اور نہیں، نرم بستر کون سی اتنی بڑی دنیا تھی کہ اللہ کے رسول نے تنبیہ کی، یہ آپ تربیت کر رہے ہیں۔ اسی طرح عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اللہ کے رسول کو دیکھا اسی حالت میں، عورتیں جمع ہوئی تھیں امہات المؤمنین، خرچہ کم تھا، خرچہ مانگ رہی ہیں کہ اضافہ ہو اس میں۔ آپ ایک اندازہ لگائے ہیں، امہات المؤمنین خرچہ پورا نہیں ہو رہا، اور کوئی زیب و زینت انہوں نے نہیں مانگی کہ خرچہ پورا ہو، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہوئے، 1 مہینہ تک کنارہ کشی اختیار کی، قرآن مجید کی آیتیں اتری، نبی ان سے کہہ دیجئے
ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تم دنیا چاہتی ہو، دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو، فتعالین، تو میرے پاس آؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں خرچہ دوں اور تمہیں چھوڑ دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر اللہ اور روز آخرت چاہتی ہو تو اللہ کے پاس بڑا کچھ ہے۔ دیکھو یہ وہ کیا مانگ رہی ہے کہ میرا نبی ایک مہینہ ان سے ناراض ہو کر بیٹھ جاتا ہے، وہ کیا مانگ رہی ہے کہ قرآن کہتا ہے اگر تم دنیا کی زیب و زینت مانگ رہی ہو تو آؤ، خرچہ پورا ہو۔ لیکن چونکہ جفاکشی یہ میرے نبی کی تربیت تھی کہ آپ کبھی بھوکا نہ ہو، کبھی جو ہے مختلف حالات میں سے آپ کو گزرنا پڑے اور آپ ہر حالت میں صابر و شاکر رہیں، یہ دنیا کی زیب و زینت اس کی یہ تربیت کرنی تھی کہ اس میں آدمی اس کی طرف ذہن نہ جائے۔ تو اس لیے نبی یہ کر رہا ہے، اللہ نے یہ آیتیں اتاری، عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے، دیکھا میرا نبی پریشانی کی حالت میں ہے، علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں ناراض ہو کر، دیکھا گھر میں کچھ خاص ہے نہیں، بالکل ایک دو چمڑے تین پرانے دور کے نے، وہ بھی رنگے گئے نہیں تھے، ایک مٹکا وٹکا ہے نے، کہنے لگے یا رسول اللہ ادعو اللہ سے دعا کیجئے ان یوسع علی امتک، کہ آپ کی امت پر فراخی لے آئے۔ یہ کون سے گناہ کی بات تھی؟ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ کی امت پر فراخی لے آئے، ان یوسع علی امتک۔ انہوں نے درخواست کیوں کی؟ عورتوں کے شکوے، گھر میں ناراضگی، اس کے ساتھ میرے نبی کی ناراضگی، یہ سارے معاملات۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا جواب میں؟ ان کا یہ مطالبہ اگرچہ بجا تھا لیکن بات کسی اور طرف نکل جاتی، تو اس لیے میرے نبی نے فرمایا ایہن لکا یا ابن الخطاب وعجبا لکا یا ابن الخطاب، کا اوہو تجھ پر تعجب ہے او خطاب کے بیٹے، تجھے یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے دعا کیجئے اور یہ روم اور ایران کی مثالیں دے رہا ہے، کہا ان کے لیے دنیا، یہ دنیا ہی ہے اور ہمارے لیے اللہ نے آخرت رکھی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے تربیت کا ایک انداز ہے جو میرے نبی نے کیا، کیونکہ مال کی یہ خاصیت ہے کہ جتنا بڑے تو آدمی کے اندر حرص اور پیدا ہو، یہ بھی آدمی کو بھوکا بناتا ہے مال۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا لکل امت فتنہ، ہر امت کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، وہ فتنۃ امت المال، اور میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ صحابہ کرام فقر و فاقے کا تذکرہ کر رہے تھے، کننا نذکر الفقر ونتخوفہ، اللہ کے رسول آیا، آپ نے فرمایا، آپ نے کچھ باتیں سنی، آپ نے فرمایا الفقر تخافون، اور تم فقر سے ڈرتے ہو، غربت سے ڈرتے ہو، فواللہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں غربت اور فقر سے تم پر نہیں ڈرتا، میں تو مال کی بہتات سے ڈرتا ہوں تم پر، کہ مال تمہارے پاس زیادہ ہو جائے، تم پر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص کرو اور تمہیں یہ مال ہلاک کر دیں جس طرح پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ یہ لوگ کیوں مارے جاتے ہیں؟ یہ قتل و قتال کیوں ہوتا ہے؟ یہ خون کیوں بہایا جاتا ہے؟ یہ رشتے کیوں کاٹے جاتے ہیں؟ یہ ماں باپ اپنی اولاد سے ناراض، اولاد اپنے ماں باپ سے ناراض، کہیں بیوی شوہر سے ناراض، وہ ان سے ناراض، بھائی سے ناراض، یہ سارے کے سارا معاملہ کیا ہے؟ یہ مال ہے، مال۔ اس لیے قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارا مال اور یقیناً یہ اولاد یہ فتنہ ہے۔ دیکھو اولاد کو رب نے بعد میں ذکر کیا، انما اموالکم، مال کو پہلے ذکر کیا اور اولاد کو بعد میں، اس لیے کہ مال کی وجہ سے آدمی اولاد کو چھوڑ دیتا ہے، مال کی وجہ سے بھائیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا لتشجیعہم ارحامہم، مال زیادہ ہوتا ہے، افرادی قوت زیادہ، اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا، اس لیے کہ رشتوں کو کاٹتے ہیں۔ مال کو رب نے خیر کہا، اس میں کوئی شک نہیں، خیر ہے، انہ لحب الخیر لشدید، لیکن خیر تب ہے جب خیر کے راستے میں صرف ہو، خیر تب ہے جب آپ میں اس کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کریں۔ ہر چیز کے بارے میں ایک سوال ہوتا ہے قیامت کے دن، مال کے بارے میں دو سوال ہوتے ہیں۔ حدیث رسول ہے میرے نبی نے فرمایا دو سوال ہوتے ہیں مال کے بارے میں، ایک یہ کہ کہاں سے اس کو کمایا، من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا، وہ فیما انفقا، اور کہاں خرچ کیا۔ مال کے بارے میں خرچے کا بھی ایسا نہیں کہ جہاں چاہو لگا دو، ضرورت نہیں ہے وہاں لگاؤ، نہیں، اس کو دونوں ہو، آپ کا مال اس وقت صحیح جگہ لگے تو آپ عہدہ برا ہو گئے، آپ ذمہ سے فارغ ہو گئے، نہیں تو غلط جگہ اگر لگا آپ کا مال تو اس کی پوچھ ہوگی نہیں۔ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ فرماتا ہے جمعے کی نماز کے بعد اللہ کے فضل کی تلاش میں جاؤ، لیکن فضل تب ہو جب ہونا،
جب دین کے معاملے میں ایسا ہو کہ آپ کا مال دین کے اس میں نہیں لگ رہا، رسوم میں لگ رہا ہے، رواجوں میں لگ رہا ہے، غلط چیزوں میں لگ رہا ہے، اور آپ کو اللہ سے غافل کیا ہوا ہے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، قرآن کہتے ہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ وہ لوگ دنیا کماتے تھے لیکن دنیا کے نہیں ہو جاتے تھے بالکل، کہ صرف دنیا کے۔ میرے نبی نے اس لیے بھی تربیت کی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا خادم اور خادمائیں آئی ہوئی ہیں، لوگوں میں تقسیم ہو رہی ہیں، یہ اس وقت کی ایک بہت بڑی مالیت ہوا کرتی تھی، غلام باندیاں۔ یہ آئی مسجد میں، بہت سارے افراد تھے جن میں تقسیم ہو رہی تھی، شرما گئی، عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتی ہیں، ان کو اپنا دکھ سناتی ہے، اپنا ہاتھ دکھاتی ہے، ہاتھ دکھا، چکی پیستے پیستے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں، اپنی کمر دکھائی کہ دور سے پانی کی مشکیں لایا کرتی تھی، اس کی وجہ سے نشانات پڑ گئے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، اللہ کے رسول آئے، کہا یا رسول اللہ فاطمہ آئی تھی اور یہ بات کی کہ سارے لوگوں کو خادم مل رہے ہیں، غلام باندیاں، کوئی ایک ہمیں بھی خدمت کے لیے دے دیجئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، سارے لوگوں کا حق بن رہا ہے، سارے لوگوں کو دیا جا رہا ہے، تو بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، داماد کا بھی حق بنتا ہے۔ آپ عشاء کے بعد ان کے پاس گئے، کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الا ادلکما علی ما هو خیر لکما من ذلک، تمہیں اس سے بہتر نہ بتاؤ، بھلے تمہارے ہاتھ میں چالے پڑ جائے مانا، بھلے تمہاری گردن پر اور تمہاری کمر پر نشانات پڑے ہوئے ہوں، فاطمہ رضی اللہ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار، لیکن آپ نے فرمایا بھلے یہ کچھ بھی ہو، معنی یہ ہے تمہیں بتاؤ نہیں وہ کچھ تو یہ تمہارے لیے خادم سے بہت بہتر ہے۔ سوتے وقت ہو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 اور 34 بار پڑھ لیا کرو، خیر لکما من خادم۔ یہ آپ نے تربیت کی، تربیت۔ یہ دنیا یقیناً میٹھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میرے نبی نے فرمایا قرآن مجید میں بھی ہے کہ یہ اس کی مثال بارش کی ہے، بارش اتری، اس سے کیت لہلایا، آدمی کو اچھا لگتا ہے، اس کو کاٹ دیا، ختم۔ یہ معاملہ یہاں ہے۔ امام ابن المبارک رحمہ اللہ اپنی کتاب الزہد کے اندر ایک حدیث لے کر آئے ہیں، فرمایا کہ جو چاہے کہ دنیا کو دیکھے بحذافیرہا، مکمل دنیا اس کی فلم اس کے سامنے آ جائے دنیا، تو فلینظر الی ہذہ المزبلہ۔ آپ نے صحابہ کرام کو دیکھا، ان کو کہا یہ جو ہے نا، یہ کوڑے کی جگہ جو ہے، یہ کوڑا کچرا جہاں پھینکا جاتا ہے، کوڑا دان، کچرا دان، اس کو دیکھے ساری دنیا یہ ہے۔ یہ مثال آپ نے کس طرح بیان کی؟ اس لیے کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، بہترین سے بہترین، مہنگے سے مہنگا کپڑا، کچھ عرصہ بعد پہن کر وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، لوگ اس کو وہاں پہن دیتے ہیں۔ اگر کوئی بہترین قسم کی خوراک تیار کرتا ہے پروگراموں میں یا کسی بھی، اس میں سے اگر کوئی پچ جاتا ہے، گر جاتا ہے، وہ بھی وہاں کوڑے اور کچرے کی نظر ہوتا ہے۔ اگر کہیں کھایا پیا تو وہ بھی ندی نالیوں میں چلا گیا۔ اور اسی طرح انسان ہے، یہ بھی مزبلہ چلا جاتا ہے۔ مزبلہ کا معنی ہے کہ دیکھو کتنا خوبصورت جوان ہوتا ہے، کتنی جوانی بہترین، ہوتے ہوتے بڑھاپے تک، اس کے بعد ہوتے ہوتے وہ کہیں اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیا جاتا ہے اس کو، اور کہیں جو اگر دنیا میں رہتا بھی ہے، وما للمرء خیر فی حیات اذا ما عد لسقط المتاع، شاعر کہتا ہے کسی کام کا نہیں رہتا بالکل، اس میں کیا خیر ہے؟ پھر اگر دین کا وہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو لوگ اس سے اکتا جاتے ہیں، پھر آخر اس کو پریشان ہو جاتے ہیں، اس کو وہاں جا کر چھوڑ آتے ہیں، وہ پھینکنا ہو یا نہ ہو، لیکن مزبلہ، کوڑے اور کچرے کی جگہ یہ اس کی طرف جا رہا ہے۔ ہاں اگر اس نے نیکیاں کی، دیکھو مال، حدیث میں آتا ہے جب آدمی مر جاتا ہے تو یہ سارا کچھ ساتھ جاتا ہے، اہل و عیال، مال، سب کچھ، تو یہ تو بے وفا چیزیں سب دوبارہ واپس آ جاتی ہیں، گاڑیاں واپس، افراد واپس۔ ایک عمل آپ کے ساتھ وفا کرتا ہے، عمل، وہ عمل وہاں بھی آپ کے کام آتا ہے۔ میرے نبی نے اس چیز کی مثال مختلف طریقوں سے اور بار بار وضاحت کے ساتھ کی ہے تاکہ انسان اس کا دل جو ہے یہ دنیا کے ساتھ لگ نہ جائے، یہ مال کی اس میں گرفتار نہ ہو جائے۔ مال میں اگر کوئی آدمی اتنا گرفتار ہو جائے کہ اس کی پوجا شروع کر دے، مال کا پجاری، لوگ کہتے ہیں مال کا پجاری، تو کیا ہوگا؟ تباہ ہوگا نا۔
دیکھو میرے نبی نے بد دعا کی ہے، آپ بد دعا سے حد درجہ بچتے تھے، حد درجہ. آپ کے سامنے کہا گیا کہ دوست قبیلہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قبیلہ ہے، کہا ابت و اسد، اس قبیلوں نے تو آپ کی نافرمانی کی ہے اور ایمان لانے سے انکار کیا ہے، فدعوا اللہ علیہم، آپ اللہ سے ان پر بد دعا کیجیے. آپ نے فرمایا اللہم اہد دوسا، یا اللہ دوست قبیلوں کو ہدایت دے، وأت بہم، اس کو لے کرا. شام سے پہلے وہ سارا قبیلہ مسلمان ہو چکا تھا. آپ بد دعا سے بچتے تھے، لیکن مال کا پجاری شخص میرے نبی نے اس کو بد دعا دی ہے. اور کتنی بد دعا دی؟ آپ نے فرمایا تعس عبد الدینار، تعس عبد الدرہم، تعس عبد الخمیسہ، تعس عبد الخمیلہ، ان اعطی رضی وان لم یعط لم یرضى، تعس وانتکس واذا شیک فلن تقش. آپ نے فرمایا ہلاک ہو جائے روپے اور پیسے کا بندہ، روپے اور پیسے کا پجاری، آپ نے فرمایا تباہ ہو جائے. یہ چادروں کا، یہ کمبلوں کا، یہ دنیا کے مال و اسباب کا پجاری، آپ نے فرمایا ہلاک ہو جائے، ذلیل ہو جائے. آپ نے فرمایا الٹا گرے، ہلاک ہو جائے. اذا شیک فلن تقش، اگر اس کے پاؤں میں کانٹا چبھے تو نہ نکالا جائے. یعنی یہ تو مفاد پرست آدمی ہے، صرف روپے کو پوچھ رہا ہے. روپے کی وجہ سے اس نے باپ دادا کو چھوڑ دیا، بھائیوں کو چھوڑا، دوست احباب کو چھوڑا، رشتوں کو چھوڑا، دیگر مسلمان بھائیوں کو چھوڑا. دنیا اور دنیا اور دنیا. یقول ابن آدم مالی مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کوئی مال وال نہیں ہے. مالہ من مالہ ثلاث، اس کا سارا مال تین قسم کا ہے. ما اکل فافنا، جو اس نے کہا ہضم کر دیا، او لبس فابلا، یا پہنا اور پرانا بوسیدہ کر دیا، او اعطا فاقتنا، یا اللہ کے راستے میں دیا اور وہ اس کے لیے اس نے اس کو ذخیرہ بنایا اپنے لیے، ذخیرہ. ما سوا ذات، اس کے علاوہ جتنا مال ہے، آپ نے فرمایا فہو ذاہب وتارکہ للناس، تو یہ جانے والا ہے، اس کو لوگوں کے لیے چھوڑ جائے گا. آپ نے فرمایا نا موت کے وقت آدمی کہتا ہے کہ میرا اتنا مال اللہ کے راستے میں، حدیث میں آتا ہے اب تو یہ کسی اور کا مال ہے، انہیں تیرا مال تو وہ تو نے زندگی میں دیا، اب کیا ہے دوسرے کا مال لوٹا رہا ہے انہیں. تو دیکھو یہ مال، یہ آپ نے فرمایا ہلک المکثرون، زیادہ جمع کرنے والے مال کو زیادہ جمع کرنے والے ہلاک ہو گئے. آپ نے خبر بھی دی، بد دعا بھی دی. الا من قال ہاکذا وہاکذا وہاکذا، ہاں جو اس طرح خرچ کرے، آپ نے دو لپے پکڑ کے ایسے دونوں لپوں سے ایسے خرچ کرتا ایسے خرچ کرتا ایسے، تب بچ جائے گا. مال سے آدمی آخرت کما سکتا ہے، دنیا سے آدمی آخرت کما سکتی ہے. مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا قیمتی ہے، لیکن یہ قیمتی تب ہو جب آپ اس سے آخرت کمائیں. اگر آپ نے آخرت نہیں کمائی، اس سے آپ آخرت سے اور دور ہو گئے، اللہ سے دور ہو گئے، رسول سے دور ہو گئے، آپ کی نمازیں رہ گئی، باقی نے کیا رہ گئی، تو کیا ہوگا؟ یہ ہلاکت ہے. اس لیے آپ نے فرمایا ہلاکا. 750 آیتیں قرآن مجید کی انفاق فی سبیل اللہ کی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کی. 750 آیتیں. خلیفہ راشد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، تینوں خلفاء نے ساری زندگی زکات نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ مال جتنا آتا تھا سال سے پہلے اس کو تقریباً خرچ کر دیا کرتے تھے. زکات کا نصاب کا رہتا ہی نہیں تھا. زکات کی نہیں تو سال، ہم تو کوئی سال کا انتظار کرتے ہیں کہ سال آئے تب زکات نکالیں، وہ تو سال کو پہنچتا بھی ہے نہیں. یہ جو لیلۃ القدر ہے نا، اس میں لوگوں کی تقدیر یہ فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے کہ یہ اس کے ساتھ یہ ہوگا، اس کے ساتھ یہ ہوگا. کبھی آدمی سوچتا ہے کہ میں اس سال میرا لکھا ہوا کہ بھائی مرنا ہے اس نے، سال کا کون انتظار کرے؟ انہیں سال کا انتظار کرتے ہیں، سال انہیں کیا رہ جاتی ہے اور چلا جاتا ہے. وما سوا ذاک فهو ذاهب وتاركه للناس. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا الدنیا ملعونہ، دنیا پر لعنت ہو رہی ہے، اس میں جو کچھ ہے سارے سب چیزوں پر لعنت ہے. ہاں ایک اللہ کا ذکر اور اس کے متعلقہ کام ہے، کام ذکر سے متعلقہ جتنے کام ہیں، مساجد، مدارس، دیگر کام، اور اسی طرح اللہ کا دین سیکھنے والا اور سکھانے والا، یہ تین چیزیں لعنت سے باہر، باقی سب پر لعنت. یہ دنیا آپ نے خصوصی طور پر دنیا کہا. دنیا آپ گزر رہے ہیں، ایک 6 سالہ بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے، کان اس کے
اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں، پھولا ہوا ہے، بدبو اٹھ رہی ہے. آپ نے فرمایا آپ میں سے کون ہے جس کے 1 درہم پر خریدے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اگر زندہ ہوتا تو تب بھی بیکار تھا، کٹے ہوئے کان اور مرنے کے بعد 6 سال کا یہ بکری کا بچہ، اس کی تو نہ کال کاما ہے، اور کون یہ کال اتارے، بدبو اٹھ رہی ہے. اللہ اکبر. دیکھو اللہ کے رسول جس چیز کو سمجھانا چاہتے تھے زیادہ تر اس کے لیے مثالیں آپ دیا کرتے تھے. تو یہ آپ نے بتایا، آپ نے فرمایا جب یہ بکری کا بچہ لوگوں کو دکھایا، کہا کوئی خریدنا چاہ رہا ہے بھائی آپ میں سے 1 درہم پر؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا فواللہ ہے، کہا مجھے اللہ کی قسم للدنیا اہون عند اللہ من ھذا، یقیناً دنیا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ ذلیل ہے. یہ دنیا کے 3 معنی ہیں. ایک یہ دنی سے، دنی کا معنی ہے ذلیل. آپ نے فرمایا مت دنیا فی الآخرہ، دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی انگلی پانی میں ڈبو دے اور اس کو نکال لے. آپ نے فرمایا فلینظر بما یرجع، آدمی سوچے کہ اس کی انگلی پر کتنا پانی لگا ہے. دیکھو یہ آپ نے عجیب مثال بیان فرمائی. یہ انگلی پر اگر انگلی کو آدمی سمندر میں ڈبوئے گا تو کتنا پانی لگے گا. اور یہ انگلی کی مثال اس لیے دی کہ انگلی کا پانی جلدی سوکھ جاتا ہے. جلدی یہ دنیا ختم، جلدی آپ نے یہاں سے جانا ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے آ کے مجنون بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. عزیز بھائیو یہ تھوڑی سی زندگی ہے. میرے نبی نے بار بار اس کو اس لیے سمجھایا اگر مال ہے بھی اس میں حقوق کی ادائیگی، اگر مال ہے بھی اس کو اللہ کے راستے میں آخرت کا ذخیرہ کر کے خرچ کرنا، اور اس میں اتنا آدمی مگن نہ ہو جائے کہ اس کی وجہ سے اس میں غرور پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے، کسی کی تحقیر پیدا ہو جائے. اور یہ مال کا بڑا فتنہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا مال بڑا امتوں کے بڑے بڑے فتنے تھے. آدم علیہ السلام سے لے کر میری امت تک تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام گزرے، تو اسی حساب سے امتیں گزری. ہر امت میں خاص فتنہ تھا. میری امت کا خاص فتنہ آپ نے فرمایا مال ہے. فتنۃ امت المال، یہ آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے. تو خیال رکھیے یہ خیر کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، مال کی کمائی ہے. وابتغوا من فضل اللہ، خیر بھی اس کو کہا ہے، لیکن جب خیر کے کاموں میں لگے تو خیر. اللہ کا فضل، جب اللہ کا فضل آپ حاصل کر سکیں اس کے ذریعے، قربت اللہ کی حاصل ہو. عثمان رضی اللہ تعالیٰ مال کی وجہ سے، دیکھو انہوں نے مال لگایا، 8 مرتبہ میرے نبی نے ان کو جنت کی بشارت دی. ما ضر عثمان، ما ضر عثمان، عثمان کو اب کوئی چیز ضرر نہیں دے گی. کوئی بھی مسئلہ ہو، جنت اس نے کما لی. جنت آدمی حاصل کر سکتا ہے اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی سے، یہ مال سے، اچھے اخلاق سے، اچھے کاموں سے.